السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین ناظرین، گزشتہ دنوں ایک پروگرام ہوتا ہے سما نیوز پر، اس میں چند علماء بھی مدعو ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ملک کا اس وقت ایک نام ہے ساحل ادیم کے نام سے ایک لیکچرار مشہور ہے، یہ بھی وہاں مدعو ہے۔ اور اس پروگرام میں کیا دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کہ ان کو موقع چاہیے کہ وہ علماء پر اٹیک کریں، گفتگو کریں، مدارس پر اٹیک کریں، اور اپنے اس عادت سے مجبور ہوتے ہوئے اس نے فلسطین کا سہارا لیا، فلسطین کی آڑ میں، فلسطین کے معصوم بچوں کے آڑ میں مدارس کے خلاف جو اپنی گفتگو اس نے شروع کر دی، جس کا طریقہ واردات ہے۔ آپ سب سے پہلے اس کی گفتگو سنیں، پھر میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ راستے میں کون آیا میرے اور پبلک کے؟ مدرسہ۔ جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ بھائی فلسطین میں بچہ مر گیا ہمارا، ایک ایک بچی چھوٹی 8 مہینے کی بچی ذبح ہو رہی ہے، مسجد کے مولوی صاحب کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ حکومت کا کام ہے سر، ہم سے تو سوال نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ، یہ اسلام سیکھا ہم نے؟ آپ کے سامنے ایک بچی ذبح ہو رہی ہو، اصلی میں کسی اور کی ماں آپ کو دعائی دے رہی ہے، اور آپ کہیں میرے نواز شریف نے منع کی ہے تجھے میں کچھ نہیں کہوں گا، اور یہ اسلام ہے؟ آپ لوگوں کو یہ اسلام پہنچا ہے کہ ہاں جی یہی پہنچا ہے، اس لیے مدرسہ ڈاؤن ہوا ہے، اس لیے کوئی عزت نہیں کرتا۔ 7 اکتوبر کے بعد تو کسی عالم کو میرے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سوال میں کرتا ہوں کہ فلسطین کی بچی کے پیچھے آپ لوگوں نے پوری کی پوری حکومت کو گردن سے پکڑ کے فلسطین کیوں نہیں بھیجا؟ آپ کے پاس تو مسجدیں تھیں، لاکھوں میں مسجد تھی، مگر آپ کے پاس پتہ کیا تھا؟ آپ کے پاس وہ فتویٰ تھا کہ نہیں، ان لوگوں کے خلاف میں نے بات نہیں کرنی۔ ایسے فلسفے پہ بھی لعنت ہو۔ یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، آپ اس کا انداز دیکھیں کس طریقے سے علماء پر چڑھائی کر رہا ہے، مدارس پر چڑھائی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ مدارس رکاوٹ ہیں، یہ مولوی رکاوٹ ہے، یہ مولوی فتوے نہیں دے رہے، یہ مولوی میرے سامنے آئے تو صحیح، مولوی چھپتا ہے، مولوی کی جرت کیا ہے میرے سامنے بیٹھے، یعنی مولوی مدرسہ، یہ ہدف تنقید کا نشانہ اس نے اسی کو رکھا ہوا ہے، اور یہی اس کا دن رات اوڑھنا بچھونا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، تو نے مدرسے کو پڑھا کہاں ہے؟ تو نے مدرسے کو اسٹڈی کہاں کیا؟ تو نے علماء کو پڑھا کہاں ہے؟ علماء کی نجی زندگی تو نے دیکھی کیا ہے؟ اور تو باتیں کر رہا علماء پر، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جنگ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے کون سا فلسطین کے لیے قدم اٹھایا ہے؟ تو نے کون سی جا کے روڈیں بلاک کر دی ہیں؟ تو نے کون سا سفارت خانے کے سامنے احتجاج کیا ہے؟ اور یہاں جہاں بیٹھ کر بات کر رہا ہے، کم از کم یہیں پر اٹھ کر تو کہتا نا، جو لانتے تو مدارس والوں پر بھیج رہا ہے وہی لانت تو پی ایس ایل پر کیوں نہیں بھیج رہا؟ وہی لانتے تو حکومت پر کیوں نہیں بھیج رہا کہ تم پی ایس ایل کرا رہے ہو، تم فلسطین کے جھنڈوں کی اجازت نہیں دے رہے، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، وہاں پر خون بہہ رہا ہے؟ بھیجنا ریاست پر لعنت، پتہ چلے تو کتنا فلسطین والوں کا دکھ رکھتا ہے، پتہ چلے تو کتنا دلیر انسان ہے۔ تو وہ آیا ہے کہ مدارس کے خلاف بھونکنے کے لیے، بولنے کے لیے، اور آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ کا کردار ماں سوائے اس کے کہ یونیورسٹی میں گیا، لاکھوں روپے لیے اور آدھے گھنٹے کا لیکچر دیا، کبھی ایکٹنگ کرتے بال کو ادھر کرنا ہے، کبھی ادھر کرنا بالوں کو، اس کے علاوہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے کون سی امت کی خدمت کی ہے؟ تو نے کون سا امت کے دکھ کو، درد کو سمجھا ہے؟ تو نے تو صرف مولویت پر بات کرنے کا اپنا ہدف بنایا ہوا ہے، تجھے تو موقع چاہیے علماء پر بات کرنے کا۔ ادھر آسن علماء کا کردار بتاؤں، یہ وہ علماء ہیں، یہ مدارس کے طلباء ہیں جنہوں نے پورے امریکہ کو، اس کی اولاد سمیت اور اس کی اتحادیوں سمیت 47 ممالک کو افغانستان میں شکست دی ہے۔ ایسے شکست نہیں دے دی، ہزاروں جانیں قربان کی ہیں۔ یہ مدرسے کے طلباء تھے جنہوں نے جا کے جانیں دی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں، شہادتیں اٹھائیں۔ یہ مدرسے کے طلباء تھے، مدرسے کے فاضل تھے۔ یہ تیرے کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تیرے جیسے نام نہاد لیکچرار نہیں تھے جو لاکھوں پر بک جاتے ہیں۔ یہ مدارس کی چٹائی پر بیٹھنے والے لوگ تھے، اور چاہے روس ہو، چاہے امریکہ ہو، اور چاہے اس وقت کشمیر ہو، اور کشمیر کا اس وقت جو معاملہ ہے وہاں پر بھی جا کے کشمیریوں کی آواز بن کر کشمیریوں کا دفاع کرنے والے یہ مدارس کے طلباء اور علماء ہیں۔ ذرا ان کو پڑھ تو صحیح، تجھے پتہ لگے، جہاد کی آواز لگانے والے یہ مدارس کے طلباء اور علماء ہیں۔ تمہیں کیا پتہ اس بارے میں؟ تمہارا تو کام تو صرف ہی بک بک کرنا ہے، تنقید کرنا ہے۔ تم نے کہاں مثبت چیز کو دیکھنا ہے سوائے تنقید کے؟ اور رہا فلسطین کا معاملہ، فلسطین کے معاملے میں بھی دیکھ، سب سے پہلے مضبوط مؤثر آواز بننے والی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان مدارس کا فاضل ہے، مدارس کا ترجمان تھا، جو سب سے پہلے گیا وہاں فلسطین کے سربراہ سے، ہانیہ سے ملاقات کی، اور وہاں جا کر امداد دی اور امداد کے راستے ہموار کرائے۔ یہ مدرسے کا ہی طالب علم تھا جو اربوں کی امداد لے کر پہنچا ہے اور سب سے مؤثر آواز بنی ہے۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی حفیظہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ، ان کا فتویٰ دیکھ، تو فتوے کی بات کرتا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا حالیہ تازہ فتویٰ دیکھ، انہوں نے فرمایا یہ عمرہ وغیرہ کرنا، نفلی عمرہ وغیرہ، اس سے بہتر ہے کہ اپنی امداد فلسطین تک پہنچاؤ، اور حکومت کو اس چیز پر زور دیا کہ جہاد کے لیے نکلیں، جہاد کے لیے آواز اٹھائیں، پوری دنیا کے لیے سب سے مؤثر آواز بننے والی شخصیت مفتی تقی عثمانی یہ مدرسے کے ہی فاضل اور مدرسے کے سرخیل ہیں۔ تجھے صرف مدرسہ لگا، اور تو نے کیا کیا؟ میرا سوال یہ کہ تیرا کردار کیا ہے؟ کاش میں یہاں بیٹھا ہوتا تیرے سامنے، یا تو میرے سامنے کہیں آ جا، برابر ہو، میں تجھ سے پوچھوں کہ تو نے مدرسے کو کیا پڑھا ہے۔ لنڈے کے نام نہاد لیکچرار درجنوں میں یہاں ملتے ہیں، جن کا کام صرف زبان چلانا ہوتا ہے، بڑ بڑ کرنا، عملی کردار نہیں ہوتا۔
یہاں آج تک ہزاروں ان مدارس کے فضلاء ہیں جو اس وقت تک اب عقوبت خانوں میں ہیں، اس وقت دین اسلام کے لیے اس وقت تک اب تک جیلوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اب تک یہ مدارس کے ہی ورثاء ہے، یہ انہی کے خاندان ہیں جو عظمت صحابہ پر قربانی دے رہے ہیں، جو ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جو ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اب تک اپنی ملک کی جیلوں میں پڑے۔ یہ مدارس کے فضلاء ہیں، تیرے جیسے تو ٹکے کے اسکالر نہیں ہیں۔ اپنی حیثیت دیکھ پھر بات کر علماء پر۔ اللہ تجھے ہدایت نصیب فرمائے۔